السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، آج کا ہمارا ویلاگ ہے چاؤ پریا ریور، جو تھائی لینڈ کے مشہور واٹ ارون ٹیمپل آف ڈان کے قریب ہے۔ اس ریور کا ہسٹوریکلی اور ریلیجیسلی کئی جہتوں سے اس کی امپورٹنس ہے۔ عام میسز کے لیے پرٹیکولرلی، اور بدھزم اور ہندو مذہب کے ماننے والوں کے لیے اسپیشلی اس ریور کی ایک خاص اہمیت ہے۔ ہندو مذہب کے ماننے والے جس طرح سے گنگا جمنا جو انڈیا میں واقع ہے، وہ اس کو ایک مقدس دریا سمجھا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ بدھزم کے ماننے والے اور ایون ہندو مذہب کے ماننے والے بینکاک میں چاؤ پریا ریور کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا، اس ریور کی صرف مذہبی لحاظ سے ایک امپورٹنس نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ان کی پرانے وقتوں میں اور ابھی بھی تجارت کے لیے، سورس آف انکم کے لیے، کاروبار کے لیے، آمد و رفت کے لیے اور شاہی رسومات ان کی انجام دہی کے لیے بھی یہ چاؤ پریا ریور کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ساتھ ہی جو رائل ٹیمپل ہے، جہاں پہ سب سے بڑا ان کا بدھے کا جو مجسمہ ہے، یہاں سے وہ بہت ویزیبلی اور بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، خاص کر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت۔ تو اس وجہ سے بھی اس چیز کو سیاح بھی اور مذہبی جو ماننے والے بدھزم کے، ان کے لیے ایک خاص ایک اسپاٹ ہے۔ اچھا، اس ریور کے نزدیک کچھ ہٹ ہاؤسز ہیں، جھونپڑیاں، جو کہ رینٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو مچھلیوں کو کھانا دیتے ہیں۔ اس روایت کا ایک خاص مذہبی اور ثقافتی پس منظر ہے، جو مقامی لوگوں کی روحانیت اور عقائد سے جڑا ہوا ہے۔ بدھزم میں مچھلیوں کو کھانا دینا ایک مذہبی عمل سمجھا جاتا ہے۔ بدھ مت کے پیروکاروں کے مطابق مچھلیوں اور دیگر جانداروں کو کھانا دینے سے نہ صرف روحانی سکون ملتا ہے، بلکہ یہ ایک کار خیر بھی ہے۔ یہ عمل پانچ اصول جو بدھ مت کے 5 اصول ہیں ان میں شامل ہے، جن میں جانداروں کو تکلیف سے بچانا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، ادر دین بدھزم کے ماننے والے عام سیاحوں کے لیے ان جھونپڑیوں میں، ان ہٹ ہاؤسز میں رہائش کرنا ایک منفرد ایک تجربہ فراہم کرتا ہے۔ وہ نہ صرف قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ یہاں آ کر وہ مقامی روایات اور مذہبی رسومات میں بھی حصہ لیتے ہیں، رسومات کا نظارہ کرتے ہیں۔ مچھلیوں کو کھانا دینا یہاں آنے والوں کو روحانی سکون فراہم کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ مقامی ثقافت اور عقائد کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ریور کے نزدیک ایک بڑا سنہری مجسمہ نظر آتا ہے، جو بدھا کے ایک دیو ہیکل مجسمے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس مجسمے کا نام واٹ پکنم پھاسی چورم کہا جاتا ہے۔ یہ جس ٹیمپل کے اندر ہے، اس ٹیمپل کا نام ہے بدھا مہا وچارا اسورم۔ یہ مذہبی اور تاریخی اہمیت کے حامل دونوں جگہ ہیں، ٹیمپل بھی اور بدھا بھی۔ یہ مجسمہ 69 میٹر یعنی 230 فٹ بلند ہے اور 40 میٹر چوڑا ہے، جو اسے تھائی لینڈ کی سب سے بڑے بدھا مجسمے میں سے ایک بناتا ہے۔ یہ مکمل طور پر آپ کو نظر آ رہے سنہری رنگ میں بنایا گیا ہے، جو سورج کی روشنی میں دور سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ بدھا کی میڈیٹیشن مطلب دھیان لگانے کی حالت کو ظاہر کرتا ہے، جو امن اور سکون کی علامت ہے۔ یہ مجسمہ جس ٹیمپل کے ایریا میں بنایا ہے، اس ٹیمپل کی جو ہسٹری ہے وہ 400 ایئرز پرانی ہے۔
آرمز راؤنڈ بت مت سادھو یا راہب اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے، خوراک کے لیے بھیک کا چکر اردو میں کہہ سکتے ہیں، یا صدقات کا دورہ، یہ ایک عمل ہے جو خاص طور پر بت مت کے جو راہبانہ طریقے میں جو ہوتے ہیں سادھو، وہ اپناتے ہیں۔ اس عمل میں راہب صبح کے وقت اپنے علاقے میں یا گاؤں میں پیدل چل کر لوگوں سے کھانا اور دیگر ضروریات زندگی حاصل کرتے ہیں۔ یہ عمل ان کے لیے نہ صرف خوراک کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے بلکہ ان کی سادگی، عاجزی اور ڈپینڈنس کے جذبات کو بھی ابھارتا ہے۔ روحانی تطہیر یہ عمل راہبوں کو اپنی خواہشات سے آزاد ہونے اور دنیاوی لذتوں سے دور رکھنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ اس عمل سے عام لوگوں کو راہبوں کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملتا ہے اور معاشرے میں ایک پیار، محبت اور باہمی امداد اور باہمی احترام کا ایک رشتہ قائم ہوتا ہے۔